اس کے بالکل نیچے کالے پتھر والی مسجد ہے، حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا۔ بڑی جو مسجد ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سعد بن معاذ، اس کے آگے حضرت عمر، اور اس لائن میں آخر میں حضرت علی، اور اس لائن میں اما فاطمہ۔ یہ 7 خیمے تھے، اس وجہ سے اس کو 7 مساجد کہتے ہیں۔ جہاں پر یہ کھجوروں کے پیڑ ہیں یہاں پر خندق تھی، پہلی طرف جو ہے مسلمان تھے اور اس طرف جو ہے وہ کافر تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 28 دن یا 1 مہینے تک چلتا رہا۔ حضور علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر 3 دن مسلسل دعا فرماتے رہے۔ بدھ کے دن حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، آسمان سے فرشتے بھی اترے، آندھی طوفان اور بارشیں۔ آندھی طوفان اور بارش کی وجہ سے تمام کفار اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے بغیر جنگ لڑے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گیا صاحب؟ تھوڑی سی درخواست کرتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ اب یہ اللہ پاک دماغ میں بات ڈالتا ہے اور دماغ سے بات نکلتے ہیں، ہمیں ہمارا اس میں کوئی کمال ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں یہاں کی خاص طور پہ علماء بھی مثال کے طور پہ جناب ڈفرینس کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ اب آگے زیارت آ رہی ہے، یہ مدینہ منورہ کا ترکی اسٹیشن ہے جو خلافت عثمانیہ کے جو پہلے خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید نے تعمیر کرایا۔ اس نے جس کمپنی سے بھی بات کی تھی اس وقت کہا تھا کہ جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوگے کسی بھی چیز کو زیادہ یا کم کرنا ہو تو مدینہ کی حدود سے باہر جانا پڑے گا۔ جب وہ افتتاح کرنے کے لیے آئے تو اس وقت جو انجن تھے وہ بھاپ سے چلتے تھے، کوئلے سے چلتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے اوپر اس نے پورا مکمل عمل کیا کہ اس نے کہا کہ میرے نبی کے شہر میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے پورا پروجیکٹ ہی بند کر دیا۔ تو ترکیوں نے یہاں پر مسجد بھی تعمیر کی تھی جو 2 مینار والی مسجد ہے، ترکی مسجد بھی کہتے ہیں اور مسجد عمریہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی بالکل سامنے اس سائڈ پہ بڑی عمارت ہے جو اس دور میں خلافت عثمانیہ کے دور میں گورنر ہاؤس تھا۔ اس کے اندر ایک سفید گنبد والی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سقیہ، اور اس کے ساتھ تھا بیر سقیہ۔ اللہ کے نبی جتنا عرصہ مدینہ میں رہے تو بیر سقیہ کا پانی استعمال کرتے تھے، وہ ہلکا پانی تھا۔ جب عالم اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، مدینہ سے لشکر روانہ ہوا، اسی مسجد والی جگہ پر رات کو قیام فرمایا۔ دوسرے دن دوبارہ لشکر کی ترتیب ہوئی، جو کم عمر صحابہ تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ ترکی اسٹیشن ہے، وہ سامنے 2 کالے پتھروں والی مسجد ہے، وہ ترکی مسجد ہے، اور وہ سفید گنبد والی مسجد ہے، چھوٹی جو مسجد سقیہ ہے۔ اب آگے جو زیارت آ رہی ہے یہ عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے اس مقام پر پہنچے تو یہاں پر حضرت کلثوم بن حدام کا گھر حضور علیہ السلام کا مسکن بنا۔ جہاں پر حضرت کلثوم بن حدام کے خاندان کی کھجوریں سوکھتی تھی وہ جگہ حضور علیہ السلام کے حوالے کی۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ یہ مسجد محض تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی۔ جو حضرات صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، حضور سے فرمایا کہ حضور جو ہمارے بھائی مکہ میں رہ گئے ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ تو حضور نے یہاں پر 14 دن قیام فرمایا۔ یہاں سے جب مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں 2 قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنو سلیم اور قبیلہ بنو نجار۔
یہ دونوں قبیلے جو تھے آپس میں چچا زاد بھائی تھے. قبیلہ بنو نجار جو تھا وہ حضور کا ننہالی خاندان تھا. حضور جب اپنے ننہالی خاندان میں پہنچے تو چھوٹی بچوں نے دف بجا کر حضور کا استقبال کیا. عربی کا اشعار گئے تھے طلع البدر علینا. اور جہاں پر قبیلہ بنو سلیم آباد تھا تو قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. حضور نے عالم اسلام کا سب سے پہلا جمعے کا خطبہ اس مسجد میں ادا کیا. سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد جمعہ رہی ہے اور یہ راستہ ہے پینتل والا. اسی راستے سے اللہ کے نبی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اور یہ کالے پتھروں والی جو دیوار ہے یہ مدرسہ قصوہ ہے. یہ حضور کی اونٹنی کے نام پر ہے. اور بالکل ساتھ میں یہ جو شیشے کی گرل لگی ہوئی ہے یہ پچھلے سال حال ہی میں زیارت دریافت ہوئی ہے. حضرت عتبان بن مالک کا گھر تھا یہاں پر. حضور اس کے گھر میں تشریف بھی لائے اور اس کے گھر میں نماز بھی ادا کی. تو اس کے گھر کو جو ہے مسجد کا درجہ حاصل ہوا. آخری عمر میں اس مسجد کے امام تھے یہ. تو آخری عمر میں یہ آنکھوں کی روشنی سے بینائی سے محروم ہو گئے. تو اور بھی بزرگ صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ اس کے گھر میں نماز ادا کی. اب جا رہے ہیں مسجد قباء کی طرف. تو یہاں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بات مجھے یاد آ گئی. یہاں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو تمام مدینے کے لوگوں نے حضور سے فرمایا کہ حضور ہمارے گھروں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ ہمیں سعادت بخشیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سواری, یہ میری اونٹنی اللہ کے تابع ہے. جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا یہ وہیں جائے گی. مدینہ میں وہ سعادت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور مسجد قباء میں حضرت کلثوم بن حدام کے حصے میں آئی. اور یہی مسجد قباء کے پاس بیر عریس تھا. دوسرا اس کا نام بیر خاتم تھا. اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مہر نبوت والی انگوٹھی مبارک پہنا کرتے تھے, حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی, پھر حضرت عمر کے پاس آئی, پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آئی. حضرت عثمان غنی وضو فرما رہے تھے, وضو کے دوران وہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی. تو حضرت عثمان غنی کو بے حد صدمہ ہوا. انگوٹھی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انگوٹھی تلاش نہ ہو. اب اس بات کا علم جو تھا ترکیوں کو تھا. جب ترکی کی حکومت آئی خلافت عثمانیہ تو ترکیوں نے ڈول کے ذریعے سے پانی بھی نکالا, ریت بھی نکالی. تو چھلنی سے ریت کو چھان کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک انگوٹھی تلاش کر لی جو آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے. تو یہاں پر ہم مسجد قباء میں پہنچے ہیں اور یہیں سے بالکل سامنے 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر گیٹ جو ہے یہ خواتین کا ہے. اس کے برابر میں مردوں کا انتظام ہے. اب گاڑی سے بھی ہم جب اتریں گے تو سب پورا گروپ ایک ساتھ جائے گا اور واپس بھی ایک ساتھ آئے گا انشاءاللہ. تو سب ساتھیوں نے میرے بھائی پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری امت کی بخشش فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جتنے بھی میرے بہن بیٹے اولاد ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے. جب آپ سفر میں آ رہے تھے جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا یا کہنے والے تھے یا کسی وجہ سے نہیں کہہ سکے تو ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اور خاص طور پہ جو بھی بات اس پورے ٹور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دو. دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کسی کے بارے میں نہ ہو. یہ ہمارے نبی کا شہر ہے, یہ عظمت والا شہر ہے, برکت والے شہر ہے. یہاں پر محبتیں بانٹی جاتی ہے, نفرت نہیں پھیلائی جاتی. تو سب ساتھی ایک دوسرے کو ہوٹل کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, راستے میں کوئی بات بھی ہوگی درگزر کر دو, معاف کر دو. تشریف لے سب ساتھی.